دیکھیے عجیب و غریب معاملہ ہے ہم شاعروں کا کہ ہمارا منصب کچھ بھی ہو لیکن ہم جب مائک پر آتے ہیں تو اہل دل بن جاتے ہیں اور بالکل سارا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عام آدمی ہیں اور عام آدمی کے احساسات اور جذبات کو ہم ان تک پہنچا دینا چاہتے ہیں. غزل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کا یہ جادو ہے کہ یہ سوچی ہوئی تو ایک کی لگتی ہے لیکن محسوس کی ہوئی ہزاروں اور لاکھوں کی لگا کرتی ہے. ان کے کلام کو سن کر، اکھلیش مشرا کے کلام کو سن کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سوچی ہوئی باتیں تو ان کی ہے لیکن ان حالات سے گزرے ہیں بہت سے لوگ. یہ خوبی تھی ان کی شاعری کی. اور اب اکھلیش مشرا کی شاعری کے بعد میں پھر غزل کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں کہ غزل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور شاعری کے بارے میں کہ شاعری دھرتی کے نازک گال پر بوسے کی طرح آباد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعری اور خاص طریقے سے غزل کا شاعر چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، خلیج میں ہو یا امریکہ میں ہو، کہیں بھی اس کی شاعری کبھی دل کے کاروبار کا قصیدہ ہے، کبھی دلی کے اجڑنے کا مرثیہ ہے. ان دونوں احساسات کے امتزاج سے ایک اچھی اور سچی شاعری بنتی ہے. میں اس وقت آواز دے رہا ہوں جناب نور امروہوی کو جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے تشریف لائے ہیں صلاح الدین صاحب کی محبت میں. بہت اچھے شاعر. ان کے احساسات کو آپ دیکھیے اور محسوس کیجیے کہ انسان اس زمین کے کسی بھی حصے پر رہے لیکن اگر اہل دل اور اہل نظر ہے تو اس کے سوچنے کا انداز وہی ہوگا جو ہمارا اور آپ کا ہے. مائک پر جناب نور امروہوی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج کی اس خوبصورت محفل کو برپا کرنے کے لیے اپنے دوست جناب صلاح الدین صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں 4 مصروں سے. وہاں تم کیا مسیحائی کرو گے، وہاں تم کیا مسیحائی کرو گے، وہاں تم کیا مسیحائی کرو گے، جہاں لہجوں میں نشتر بولتے ہیں. سنائے ہیں بزرگوں کی زبان سے، محبت ہو تو پتھر کیا کہنے. واہ 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 واہ، ہیں. بہت اچھے نور صاحب، کیا کہنے. سنائے ہیں بزرگوں کی زبان سے، محبت ہو تو پتھر بولتے ہیں. اس غزل کے چند اشعار. زندگی بھر کی کمائی ہے، واہ. زندگی بھر کی کمائی ہے، زندگی بھر کی کمائی ہے، صرف 2 گز زمین پائی ہے. واہ 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 واہ. صرف 2 گز زمین پائی ہے، اور آج اپنوں سے چوٹ کھائی ہے، آج اپنوں سے چوٹ کھائی ہے، آج دنیا سمجھ میں آئی ہے. بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. آج دنیا سمجھ میں آئی کیا کہنے. ہے، آج دنیا سمجھ میں آئی ہے. غزل کے 2 اشعار اور سن لیجیے گا. ان کے قدموں میں محترم
ڈاکٹر زیدی صاحب یہاں تشریف فرمائے، جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے ادب سیکھا اور ایک تاریخ وابستہ ان حضرات سے وسیم اللہ چشتی صاحب، صلاح الدین صاحب، ان کے قدموں میں 4 نصرے، اس کے بعد اجازت۔ ہاں ارشاد۔ ہر تمنا دھری کی دھری رہ گئی، ہر تمنا دھری ہر تمنا دھری کی دھری رہ گئی، زندگی برف تھی دھوپ میں بہہ گئی، واہ 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 واہ، زندگی برف تھی دھوپ میں بہہ گئی، مال و زر کے لیے بھائی لڑتے رہے، مال و زر کے لیے بھائی لڑتے رہے، میرے حصے میں ماں کی دعا رہ گئی، میرے حصے میں ماں کی دعا رہ گئی، مال و زر کے لیے بھائی لڑتے رہے، میرے حصے میں ماں کی دعا رہ گئی۔ شکریہ۔ بہت اچھے، بڑے اختصار سے جناب نور امروہوی نے کام لیا، لیکن کلام بڑا معیاری سنایا، احساسات قابل قدر تھے، جذبات قابل احترام، ایک خوشبودار احساس سے آراستہ شاعری جناب نور امروہوی سے ہم سماعت فرما رہے۔